اور اس ساری تکلیف کے بعد بے ہوشی کے عالم میں جب ماں اٹھا کر لے آئی اور یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا یہ حال محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہوا ہے، تو ماں بہت ناراض ہوئی اور یہ سوچا کہ شاید اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جب ہوش آیا تو ماں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، کہا ماں دودھ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہے۔ ماں کو غصہ آیا، کہا جس کی خاطر تیری یہ حالت ہوئی، تجھے ہوش آیا تو بھی تجھے اسی کا خیال ہے؟ فرمایا کہ یہ تو قسم ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں معلوم ہوگا ابو بکر زبان پر کچھ نہیں رکھے گا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ ماں تھی تو کچھ بھی ہو اولاد کی محبت، تو پوچھا کہ اچھا بتا کس سے پتہ چلے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ ام جمیل رہتی ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہاں سے کچھ حال ملے گا۔ تو ماں ام جمیل کے پاس آئی۔ ام جمیل جانتی تھی کہ ابھی مانتی نہیں ہے، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان کو بتانے سے گھبرانے لگے اور بالکل اپنے انجان ہونے کا اظہار کیا۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہوا؟ تو ماں نے ساری کہانی سنا دی، کہنے لگی کہ مجھے تو اس کی کچھ خبر نہیں، ہاں اگر تم کہو تو تمہارے بیٹے کا حال دیکھنے چل سکتی ہے۔ تمہارے بیٹے کا یہ حال سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، تو مجھے اگر وہاں لے چلو تو میں کم سے کم تمہارے بیٹے کا حال دیکھ لوں، پوچھ لوں۔ ماں نے کہا چلو، تو ماں ام جمیل کو لے کر آئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسی نگاہ ام جمیل پر پڑی تو کہنے لگے کہ ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے فوراً ماں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کھڑی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کسی طرح مت کرو، میرے آنکھوں کا حال بتاؤ۔ تب ام جمیل رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتایا کہ الحمدللہ اللہ کے رسول بہتر ہے، خیر سے محفوظ ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا اور اپنی محبت کا اظہار کیا، تو میں نے غلامی اختیار کر لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مالک جو کہ غلام تھے، مالک نے کہا کہ ہم تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالیں گے، یا تو جان دے دے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ۔ کہنے لگے نا، جان تو دے سکتا ہوں، غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لوہے کی زرہ پہنائی اور پھر ترتیب ریت میں لٹا دیا اور اوپر سے سینے پر چٹان کر دی کہ کروٹ نہ لے پائیں، ہل نہ پائیں، اور اسی حال میں تڑپتے رہے، بے چین ہوتے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، بلال کا یہ حال دیکھا تو مالک کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ غلام تمہارے کام کا نہیں ہے، تو مجھے دے دو۔
مالک نے حضرت بلال کو ابو بکر کے ہاتھوں فروخت کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. اظہار محبت کیا تھا تو امتحان محبت آ گیا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ محبت کا اظہار کیا اور جو ہی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو ظالموں نے آگ کے اندر پلٹا دیا. خون اور چربی سے آگ لگی اور ساری زندگی اسی حال میں رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی کمر دیکھی تو کہنے لگے کہ خباب میں نے ایسی کمر تو آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی. فرمایا کہ عمر یہ کمر کی گوشت اور کمر کی چربی اور کمر کے خون سے وہ انگارے گزار کرتے تھے جن انگاروں پر مجھے لٹا کر یہ کہا جاتا تھا یا تو بلندی چھوڑ دو یا اسی انگاروں پر پڑے پڑے پڑھ کر جاتے. میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جان تو دے سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو رشتہ قائم ہے اس میں کوئی درار نہیں آنے دے سکتا. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ اگر محبت ہے واقعات اور اس کا اظہار ہے تو امتحان آئے گا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو تو میں نے 3 صحابہ کے واقعات بتایا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کیا ہوا, کیوں کوڑے برسائے گئے, کیوں ستایا گیا, ابو مسلم خولانی کیوں آگ میں ڈالے گئے. سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صرف ایک سبب ملے گا. وہ سبب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے عاشقان رسول تھے. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. فرمایا تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ, فقر کے لیے, تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل اور خاندان اور محبت کرنے والوں کے لیے ضرورت کے بقدر روزی مانگ کر گئے کہ نبی سے محبت ہوگی تو پھر آزمائش آئے گی. دنیا کا بھی تو دستور ہے, محبت کرنے والوں کو آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی محبت کرتا ہے یا بس خالی نعرہی ہے. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جب محبت ہے تو شرط اظہار محبت بھی ہے اور جب اظہار محبت ہوگا تو پھر امتحان محبت ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو جب تک ان کا ایمان چھپا رہتا تھا, لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا, تو ان کے ساتھ عام لوگوں جیسے معاملات ہوتے تھے. لیکن جہاں یہ پتا چلا کہ یہ عاشق رسول بن گیا ہے, یہ ایمان لے آیا ہے, تو پھر امتحان پر امتحان. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے رئیس زادوں میں سے, اور مکہ میں سب سے بہترین کپڑا جب آتا تھا تو سب سے پہلے اس کپڑے کا استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر ہوتے تھے, اور سب سے عمدہ خوشبو جو مکہ میں آتی تھی سب سے پہلے استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر ہوتے تھے. جب محبت کا اظہار کیا تو وہ دن آیا کہ گھر سے ٹانٹ لپیٹ کر نکالے. کپڑے تو کپڑے, خوشبو اور کیا خوشبو, ٹانٹ لپیٹ کر نکال دیا گیا کہ جاؤ اگر غلام محمد بن کر رہنا ہے تو یہ ساری عشت تم سے چھینی جاتی. اور پھر میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جن صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور عشق کیا, جو ایمان لاتا گیا, وہ نبی
نبی کا ایسا عاشق بنتا گیا کہ اپنی ساری زندگی اپنے جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے اور پھانسی کے پھندے پر لے جائے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں کو پھانسی دی جا چکی، سب سے آخر میں خبیب کو لے جایا جا رہا ہے۔ لے جاتے وقت یوں کہا گیا، خبیب اچھا اگر تم اس بات کے لیے راضی ہو جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، خبیب مکہ میں ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خبیب تم اس پر راضی ہو جاؤ کہ مجھے چھوڑ دو اور میری جگہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دو، اس پر تم راضی ہو جاؤ تو ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہتے تھے کون پہنچتا محمد رسول اللہ تک اور کون لاتا ان کو مدینے سے مکہ، جان بچ جاتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ ظالموں تم اتنی بڑی بات کہتے ہو، تم اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے اور میں اس پر راضی ہو جاؤں، یہ جملہ میں اپنی زبان سے ادا کروں، تم اتنی بڑی بات مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو؟ ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہو اور ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، خبیب اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، خبیب اس کو بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ کیوں؟ محبت ہے، اور اس اظہار محبت پر اگر امتحان محبت آ جائے تو اس امتحان میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ اگر اس امتحان محبت پر استقامت سے جم گئے تو پھر کامیابی طے، کامیابی طے۔ حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ بڑے مہین، شہید، عظیم، جلیل، خوبصورت جوان ہیں، اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلے۔ سفر کرتے کرتے ایک عیسائی ملک میں داخل ہو گئے اور جیسے ہی داخل ہوئے ملک کی فوج نے گرفتار کر لیا کہ دوسرے ملک کے جاسوس آئے، گرفتار کر لیے گئے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ان کا انٹروڈکشن لیا، ہاں جی تم کون، تم کون، تم کون، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون، ساری تحقیق کر لی، پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جان بخشی کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو، ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے اور تمہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ یہاں سے روانہ کریں گے، اور اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے اور عیسائیت قبول نہیں کرتے تو پھر ہم تمہیں سخت ترین سزا دیں گے۔ تو ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بولا کیا سزا دو گے، جان دے دو بس؟ تو ہم جان دے سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے تیل کھولوایا اور جب تیل کھولنے لگا تو ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو پکڑا اور تیل کے کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ منٹ کی چٹکی میں وہ جل بھن کر کے ختم ہو گئے۔ اب دوسرے کو پھر کہا کہ دیکھو تیرے اس ساتھی کا یہ حال ہوا، تو اگر اسلام چھوڑ دے گا اور عیسائیت قبول کر لے گا تو ہم جان بھی بخش دیں گے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ تمہیں روانہ کریں گے، اور نہیں چھوڑتے ہو تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس نے کہا میں اس انجام کے لیے تیار ہوں۔ وہ دوسرے کو بھی اٹھا کر کے کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا اور وہ جل بھن کر خاک ہو گیا۔